اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 10 سے آنورڈ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور سہولیات میسر کیں، جس نے ہمیں یہ مہلت اور موقع عطا کیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے، اس کی ہماری حقیر سی کوشش کے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہمیں کامیابی اور فلاح عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے الحمدللہ سورۃ الفرقان شروع کی تھی، اور شروع کی 9 آیات جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ان کو ایک دفعہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 1 سے، بہت بابرکت ہے یا متبرک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا یا آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اس کا شریک ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب انداز سے ٹھہرا دیا ہے۔ ان لوگوں کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود ٹھہرا رکھا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی موت اور زندگی کا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم اور سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جائے، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جائے، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں، اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ یہ کل جو ہم نے ابتدائی آیات اس سورہ مبارکہ کی ہم نے دیکھی تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی
شروع میں ہی ایک بابرکت ذات اپنے انٹروڈکشن میں، اور کل ہم نے بابرکت متبرک تبارک کا ذکر دیکھا تھا کہ وہ ذات جو بہت زیادہ برکت ڈالتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیشگی کے لیے وہ برکت جو ہے وہ رہتی ہے، وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ جس نے ایک فرق کر دینے والی چیز کو یعنی قرآن کو اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ کس لیے؟ لعلکم للعالمین نذیرا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ اس جہان والوں کو ڈرانے والا بن جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس جہان کو، جہان میں رہنے والوں کو، ان کے واسیوں کو، اور خاص کر اس میں جنوں اور انسانوں کا شمار ہو جاتا ہے، جن کے پاس اختیار بھی ہے کہ ان کو ڈرانے والا بن جائے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ تعریف یا اللہ تعالیٰ کی جو انٹروڈکشن ہے اس کے علاوہ جو کفار تھے ان کا بہت دفعہ پہلے بھی تذکرہ ہو سکا، مشرکین مکہ، کہ کیونکہ وہ جھٹلاتے تھے۔ تین چیزیں جو ہیں جو ان کے لیے باری ہیں، جن کو وہ جھٹلاتے تھے یا جن کو وہ قبول کرنے سے انکاری تھے۔ سب سے پہلے اللہ، توحید، نمبر 2 قرآن، اور نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی۔ تو ان تینوں چیزوں کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہمیں دے دیا، اس کے باوجود جو بہکتے رہے اس کا کیا انجام ہوگا آج ہم دیکھیں گے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں بتایا کہ اپنے بندے پر اس فرقان کو اتارا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ڈرائے، تو کیسا، کس چیز سے ڈرانا ہے یا کس چیز سے تنبیہ کرنی ہے، وہ آج ہم انشاءاللہ اس رکوع میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات یا برکت والا ہے وہ جو، یہ دوبارہ وہی کہ بہت ہی متبرک ہے وہ ذات، انشاء، اگر وہ چاہے، جعل لک خیرن، تو وہ بنا دے آپ کے لیے بہت بہتر، من ذالک، اس سے بھی بہتر۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، وہ بہت بابرکت ذات اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بہتر بنا دے، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے بنا دے کئی محل۔ یہ مشرکین نے پچھلی ہی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ نبی جو ہے اس کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہوتے یا اس کے پاس باغات ہوتے کہ یہ بھی حکومت کرتا اور یہ بھی مال و دولت والا ہوتا اور اس کی طرف ہم بات سنتے، تو یعنی ان کو نبی کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنے پر بھی ان کو مختلف طرح کے ہیلے بہانے جو تراشتے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک تو یہ تھا بڑا کہ وہ ہماری ہی طرح کا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، اور دوسرا کہ نبی اگر ہے تو اس کے پاس کوئی مال و دولت ہوتی، کوئی عیش و عشرت کے سامان ہوتے، کوئی بڑے بڑے محلات ہوتے، تو پھر بھی پھر بھی ہم اس کی کوئی بات سنتے ہیں یا اس کی بات میں کوئی اثر ہوتا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو بابرکت ذات و بابرکت متبرک وہی کہ کوانٹٹی میں بھی بہت زیادہ اور ہمیشہ رہنے والی برکت جو ہے، تو وہ دینے والی جو ذات ہے وہ بابرکت ذات اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر، یہ تو تم دنیا کی مال و دولت اور دنیا کے محل اور دنیا کی باغات جو ہے ان کو تم کہتے ہو کہ اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بہتر جنات یا باغات جو ہیں وہ دے دے۔ یہاں پر جنت کی تذکرہ ہے یا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں اور وہ اس کے لیے کئی محل بھی بنا دے، کئی محل اور کئی باغات جو ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس پر بہت اچھی طرح سے قادر ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ ان سب نے جھٹلایا قیامت کو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان سب نے قیامت کو جھٹلایا۔ یہ جو مشرکین ہے، یہ مشرکین ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ مطلب اس وجہ سے اس نبی کو نہیں ماننا، اس وجہ سے قرآن کو نہیں ماننا، اس وجہ سے اللہ کی توحید جو ہے اس کو نہیں ماننا، تو در حقیقت یہ
جھٹلاتے ہیں اس کی حقیقت، مطلب بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جس کو وہ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مطلب ایک انسانی کردار جو ان کے معاشرے میں تقریباً 40-45 سال سے ان کے اندر ہی زندگی بسر کر رہا ہے، اسی میں اس نے تجارت بھی کی، اسی میں اس نے صلی اللہ علیہ وسلم مطلب باقی دیگر معاملات جو ہیں ان میں بھی کی۔ صادق اور امین کا ٹائٹل، صادق اور امین کا ٹائٹل جو ہے وہ تم خود نے ہی اسے دیا، تو اب اچانک کیا ہو گیا کہ 45 سال کے بعد اس کے پاس تو مال و دولت بھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک مال و دولت سے مطلب والی جو خاتون ہے، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، تجارت میں بھی وہ اگر چاہیں تو جتنا مرضی نفع کما سکتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ اب اگر سادگی کی زندگی اپنا کر تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس کی وجہ اس کی اب یہ جو مشرکین ہیں ان کے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی شخصیت کیسی ہے یا ان میں کوئی شک اور شبہ ہے، یا وہ جو باتیں کرتا ہے ان کے اوپر ان کو کوئی شک یا ان کے اوپر کوئی ان کو کوئی ریزرویشن ہے کہ وہ ڈیوٹی ہیں، بلکہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے کہ وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، بالساعہ گھڑی کو جھٹلاتے ہیں، گھڑی یا وقت جو ہے اس وقت کو یا اس گھڑی کو یا اس قیامت کو جھٹلاتے ہیں جس کے بارے میں وہ بتاتا ہے، کیونکہ اگر وہ قیامت کو ایکسپٹ کر لیں تو قیامت کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے ان کو دین کو قبول کرنا پڑے گا، دین کو قبول کرنے کے لیے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو قبول کرنا پڑے گا ایز اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر توحید کا اقرار کرنا پڑے گا، اور توحید کا اگر اقرار کریں گے تو ان کا سارا ظاہری جو معاشرتی نظام ہے، ان کے آباء و اجداد کے جو رسم و رواج چل رہے ہیں، ان کی باتیں چل رہی ہیں، ان کا کاروبار تجارت چل رہا ہے، ان کے ظاہری طور طریقے جو چل رہے ہیں، سب کچھ قربان کریں گے، کرنا پڑے گا، لیکن وہ اس طرف نہیں آتے، تو لہٰذا شارٹ کٹ انہوں نے یہی ڈھونڈا کہ وہ قیامت کا ہی انکار کر دیں کہ نہ قیامت ہوگی، نہ قیامت پر ایمان لاؤ، نہ کسی دوسری چیز پر ایمان لاؤ، نہ کوئی حساب کتاب کا انعام لاؤ کا یقین کرو، اور نہ ہی کوئی دنیا میں اچھی بری چیز کی تمیز کی ضرورت پڑے اس سے، تو بلکہ حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتا دی کہ ان کے دلوں میں جو حقیقت ہے، یہ بڑی جو بات ہے جس کی وجہ سے وہ سارے ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ ان سب نے تو جھٹلا دیا اس گھڑی کو، اس قیامت کو، جبکہ دوسری طرف وَعَاتَدْنَا ہم نے تیار کر رکھی ہے لمن کذب بالساعۃ جو کوئی جھٹلائے گا قیامت کو، سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ، ہم نے تو بلکہ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو ایسے ہیلے بہانے بنا کر ان ساری چیزوں کو تکذیب کرتے ہیں، ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور الٹا اس کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں جب یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم مشرکین کے بارے میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں اپنے ارد گرد جو ہے یا اپنے گریبان میں بھی دھیان کر رکھنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر مطلب ایک عام بندہ، جو کچھ عرصہ پہلے ہی مطلب بات ہوئی تھی کہ ہر انسان جو ہے اس کی اپنی استطاعت کے مطابق اگر سوچے تو اس کو ضرور بہت ساری چیزیں جو ہیں، آیات یا نصیحتیں جو ہیں وہ ان آیات میں ملتی ہیں، تو اگر ہر انسان جو ہے وہ سوچے اس میں سے، آج ہم بھی بہت ساری چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ماننا نہیں یا اس کے اوپر یقین نہیں کرنا یا اس کی حقیقت جو ہے اس کو پہچاننا نہیں، بلکہ سارا کچھ پہچان کر بھی اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ بھی ان کو جھٹلانے کی ایک قسم ہے، بہت ساری چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود ان سے روگردانی کرنا اور دنیا کے ہیلے بہانے کرتے رہنا کہ یار دنیا کیا کہے گی، ہم یہ کہیں گے، ہمیں معاشرے میں رہنا ہے، دنیا مطلب یہاں پر سوسائٹی میں ناک بھی اپنی اونچی رکھنی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی جھٹلانے میں ہے، گو کہ توحید کے اوپر تو کوئی مطلب بات نہیں کرتے، لیکن توحید کے علاوہ بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ بھی لازم و ملزوم ہے، ادروائز یہ سارا کچھ جھٹلانا ہی ہے۔ اذا رأتہم، اب وہ آگ جو ہے اس آگ کے بارے میں کہ وہ آگ کیسے ہوگی، اذا رأتہم جب وہ دیکھے گی انہیں، جب وہ آگ انہیں دیکھے گی، کسے دیکھے گی؟
ان جھٹلانے والوں کو دیکھے گی جب وہ آگ، جہنم کی آگ، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، جب دور سے ان کو ان جھٹلانے والوں کو دیکھے گی وہ آگ، سمعوا لہا تغیظا، تو وہ سب سنیں گے اس کی غسیلی آواز، تو وہ جھٹلانے والے جو ہیں اس آگ کی غسیلی، غصے سے بھری ہوئی آواز کو سنیں گے، وَزَفِيرًا، اور اس کا چیخنا چنگھاڑنا سنیں گا۔ اللہم اجرنا من النار، کہ وہ آگ ایسی آگ ہوگی کہ دور سے جب اسے دیکھیں گے تو اس کی غسیلی آواز کو اور اس کے بھڑکتے ہوئے چیخ اور چنگاڑ کو وہ سنیں گے، اس کے بھڑک کو وہ سنیں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں، مشاہدہ کریں، تو آگ جو ہے اس کی بھی ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے، اور مطلب امیجن کریں کہ اگر بہت ہی بڑا الاؤ جو ہے وہ جل رہا ہو اور بھڑک رہا ہو تو وہ کس طرح سے پھر وہ مطلب ایک خوفناک سی سچویشن جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور آگ جو ہے وہ جب بھڑک رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے قریب جو سوکھی تنکے اور سوکھی جو لکڑی، یا جتنا زیادہ اس کا مطلب جلنے والا مواد ہوگا اتنا ہی اس کی طرف لپک لپک کر آتی ہے۔ اگر آپ آگ کے قریب کوئی چیز ایسی رکھیں جو کہ بہت ہی فلیمیبل ٹائپ ہو تو اس کی طرف لپکتی ہے، اس کی طرف جھپکتی ہے، تو وہ بے قابو ہوئی آگ جو ہے اس کی آواز کو وہ سنیں گے، اور بے قابو بھی ایسے ہوئی آواز کہ وہ اپنے ایندھن کو اپنی طرف کھینچے، اپنے ایندھن کو اپنی طرف بلائے، یا اس کی طرف لپک کر اس کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرے، ایسی وہ آگ ہوگی۔ جس طرح سے آج دیکھیں ایک کنسیپٹ جو ہے صرف سمجھنے کی خاطر، ایک مومن اور ایک کافر جو ہے اس کا، کہ کافر نے تو اپنے اوپر مطلب ایک فیول چھڑکا ہوا ہے گناہوں کا اور شرک کا، اور یہ گناہوں اور شرک کا فیول جو ہے اس کی طرف آگ جو ہے وہ لپکتی ہے، جبکہ ایک مومن جو ہے اس کا فیول جو ہے یا اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ تو اللہ کا توحید اور اس کے احکامات کی پابندی ہے، تو لہٰذا وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جس طرح سے آگ کے قریب اگر مطلب دو چیزیں رکھیں، ایک چیز جو ہے وہ ٹھنڈی رکھیں اور دوسری چیز اس کے اوپر کوئی پیٹرول وغیرہ چھڑک کر رکھیں، تو آگ جو ہے وہ پیٹرول والی اس چیز کو لپکے گی، اس کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے مطلب بڑکے گی وہ۔ تو اسی طرح سے ان جھٹلانے والوں کا حال ہوگا کہ وہ اپنے اوپر ایسا لبادہ ان کے اوپر ہوگا کہ جو اس آگ کو اور بھڑکانے والا ہوگا اور اس کو اور اپنی طرف بلانے والا ہوگا، اور اس کو جب وہ دور سے دیکھیں گے تو اس کی آواز کو سنیں گے، اور اس کی چیخ چنگاڑ اور اس کی جو الاؤ ہے اس کو وہ محسوس کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب وہ سب ڈالے جائیں گے، منہا اس میں، مکاناً ضیقاً، کسی تنگ جگہ میں، مقرنین، سب جکڑے ہوئے، جب ان کو جکڑ کر تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہ سب پکاریں گے وہاں پر ہلاکت یا موت، وہ سب وہاں پر موت کو پکاریں گے، جب وہ وہاں پر جکڑ کر تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے یا ٹھونس دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جنت جو ہے سبحان اللہ وہ تو کئی زمینوں کے برابر ایک جنتی کو ان کو ملے گا، باغات ملیں گے یا جو بھی محلات ملیں گے، جبکہ اس کے برعکس جو جہنم میں جن کو ڈالا جائے گا تو ان کو ٹھونسا جائے گا، اس کے اندر ان کو بھرا جائے گا، کوٹ کر ان کے اوپر بھرا جائے گا اور جکڑ کر، کہ وہ نہ ہل جل سکیں گے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اور مہلت ہوگی، اور وہ آگ میں پھر اس طرح سے تڑپیں گے، اور ایسا تڑپیں گے دعا ہنالک ثبورا، کہ وہ وہاں پر ہلاکت کو یا موت کو پکاریں گے، وہ وہاں پر دعا کریں گے اپنی اپنے موت کی خواہش کریں گے وہاں پر۔ لا تدعو، مت تم پکارو، اللہ تعالیٰ کہے گا ان سے، لا تدعو، مت تم پکارو، الجوم، آج، ثبورم واحدن، ایک ہی ہلاکت کو، آج کے تم ایک دفعہ یا ایک ہی موت کو مت پکارو، ودعو ثبورا کثیرا، بلکہ تم سب پکارو بہت ساری ہلاکتوں کو یا بہت ساری موتوں کو۔ آج کے تم ایک موت کو مت پکارو بلکہ بہت ساری موتوں کو تم پکارو، یعنی آج تو تم پکار رہے ہو موت کو، اور موت کو تو مینڈے کی صورت میں موت کو بھی مار دیا گیا،
یہ بھی ہم نے ایک دو دفعہ پڑھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایک موت کو بھی مینڈے کی صورت میں مار دیا جائے گا، یعنی اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی۔ تو آج تم جتنا مرضی واویلا کر لو اور جتنی مرضی خواہش کرو موت کی، تو آج بھی تم موت کی خواہش کرو گے، کل بھی کرو گے، پرسوں بھی کرو گے، تم ہمیشہ اب موت کی ہی خواہش کرتے رہو گے، لیکن تمہارے اوپر یہ موت نہیں آئے گی اور نہ ہی کبھی آنے والی ہے۔ تو لہذا تم آج ایک موت کا پکارو یا بار بار ان موتوں کو پکارتے رہو، تو یہ تمہاری خواہش جو ہے یہ اب پوری ہونے والی نہیں۔ استغفر اللہ۔ کل اذالک، اب کہہ دیجئے، اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، کیا یہ بہتر ہے؟ اب یہ ان جھٹلانے والوں کو آپ کہہ دیجئے یا ان کے اوپر واضح کر دیجئے یا ان کو ذرا بتا دیجئے کہ اب پوچھو یا ان سے پوچھئے کہ کیا یہ بہتر ہے، یعنی یہ آگ جس کا ابھی ذکر ہوا کہ تم جھٹلا رہے ہو قیامت کی گھڑی کو، اور اس قیامت کی گھڑی کے جھٹلانے کی آڑ میں تم ساری چیزوں کو جھٹلا رہے ہو، تو کیا یہ تمہارے لیے آگ بہتر ہے جو جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تمہیں یہاں پر، یا یہ فرقان وہی جو پہلی آیت میں آ گیا تاکہ ڈرائے یہ نبی جو ہے یہ بندہ جس کے اوپر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس فرقان کے ذریعے وہ ڈرائیں سارے عالمین کے باسیوں کو۔ تو اب ان عالمین کے باسیوں کو یہ کہہ لو کہ خطاب ہو رہا ہے، یا اس وقت کے مشرکین کی طرف یہ براہ راست خطاب ہے کہ ان سے پوچھئے یا کہہ دیجئے کیا یہ آگ بہتر ہے تمہارے لیے، ام جنتو، یا کہ ہمیشگی کے باغ، یا کہ باغ خلدی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہمیشگی کے باغات تمہارے لیے بہتر ہیں، اللہ تی وعیدہ، اور باغات وہ ہیں جو وعدہ کیا گیا، المتقون، ان لوگوں کے ساتھ جو متقی ہیں، جو صرف ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کیا، جو تقوی اختیار کرتے رہے ایمان کے ساتھ، باقی جو عمل صالح جو وہ بھی کرتے رہے، تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس باغ کا، اس جنت کا، یا وہ بہتر ہے؟ کیا تمہارے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا جو ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں؟ کانت لہم جزاء مسیرہ، وہ ہے ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے، متقی لوگوں کا بدلہ، یعنی ان کے صبر، ان دنیا میں جو انہوں نے صبر کیا، دنیا میں جو انہوں نے کمپرومائز کیا اپنے دنیاوی زندگی پر، لیکن اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر اور توحید پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، تو اور صبر سے کام لیا، کچھ نقصان بھی اٹھا لیا، کچھ تکلیف بھی برداشت کر لی، کچھ اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈال لیا، لیکن اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہے، تو اس کے بدلے میں ان کو یہ جنت جو ہے ہمیشگی والی وہ دی جائے گی۔ تو یہ تو ان کے دنیا کی جو کوشش اور جو صبر ہے اس کا بدلہ ہے، وہ مسیرہ اور ٹھکانہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی آسودگی کے ساتھ، بہت ہی فرحت بخشی کے ساتھ۔ لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ہے اس میں جو وہ چاہیں، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی وہ ساری چیزیں ہیں جو وہ خواہش کریں گے یا وہ چاہیں گے۔ کان علی ربی کا، ہے آپ کا رب، علی ربی کا کہ یہ آپ کے رب پر ہے، وعدم مسئولہ، ایسا وعدہ جو کہ قابل طلب ہے، وعدم مسئولہ، قابل طلب وعدہ، یہ آپ کے رب پر ایک قابل طلب وعدہ ہے، یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لیا، یہ ایک ایسا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے جس کو طلب کیا جا سکتا ہے، جس کو جتلایا جا سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہم سے یہ وعدہ کیا، تو لہٰذا ہم اپنا یہ وعدہ جو ہے وہ پورا فرما۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو ہے وہ ایک وعدہ ہے یا وہ ایک پکی سچی اور اٹل حقیقت ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو مطلب آسان کرنے کے لیے یا مزید اس میں اثر ڈالنے کے لیے یا مزید اس میں وزن ڈالنے کے لیے کہا کہ یہ تو ایک ایسا وعدہ ہے جس کا تم مطالبہ بھی کر سکتے ہو، لیکن کون مطالبہ کر سکتا ہے اس کا؟ ہر کوئی نہیں، صرف وہی جو متقی ہے، جس کا ابھی ذکر کیا کہ یہ تو ان کے ساتھ وعدہ ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو پرہیزگار ہیں بعد میں وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کو پورا فرما۔
وہ یوم یحشرہم، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا میدان حشر میں، حشر یحشرہم، جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کو بھی جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، یعنی ان جھٹلانے والوں کو اور ان کے جو سو کالڈ جو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ان کو وہ جب اکٹھا کرے گا وہاں پر قیامت کے دن، فَيَقُولُ، تو پھر وہ کہے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا اب عبادی میرے بندوں کو، ہؤلاء یہ سب، کیا تم نے ان میرے سب بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ان سے کہے گا، کن سے کہے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں سے یا ان چیزوں سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، ان سے کہے گا کہ کیا تم نے گمراہ کر دیا تھا میرے بندوں کو، ام، یا کہ ہم ضلوا السبیل، یا کہ وہ خود ہی بھٹک گئے تھے اپنے راہ سے، اپنے راہ حق سے، یا تو وہ خود ہی بھٹک گئے تھے یا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، جس کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں مطلب موجودات کی عبادت کرنا جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے، بت وغیرہ یا دوسری جو سورج چاند ستاروں آگ وغیرہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں، درخت اور یہ وہ، اس کے علاوہ کچھ ہستیوں کو جو پکارتے ہیں، پرانے بزرگوں کو جو اولیاء کو پکارتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل آ جاتا ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کی عبادت یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر کوئی ان سے حاجات اور مدد طلب کرنے والا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اہل کتاب کی طرح، یہودی اور عیسائیوں کی طرح کسی کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا کر ان کی پرستش کرنا اور ان سے حاجات طلب کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنا، یہ سارے بھی۔ اور اس کے علاوہ اگر مطلب ٹیکنیکلی یا بیسیکلی یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ علماء جو ہے وہ تو توحید کے معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ وہ تو وطن کی محبت کو بھی ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ شرک جو ہے وہ قرار دے دیتے ہیں، مال و دولت کی محبت جو ہے ایک حد سے زیادہ بڑی ہوئی محبت جو ہے وہ تو اس کو بھی اس کیٹیگری میں لے آتے ہیں کہ تم تو اللہ کو چھوڑ کر اس مال و دولت پر اپنا تکیہ لگائے بیٹھے ہو۔ تو لہٰذا اگر اس ایکسٹریم پر بھی جا کر سوچا جائے تو وہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر قوت گویائی دے گا بہت ساری چیزوں کو، انسان کی زبان جو ہے ہم تو بولتے ہیں لیکن ہمارے اعضاء جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی، مختلف چیزیں جو ہیں وہ بھی انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف وہاں پر گواہی دیں گی، قرآن جو ہے وہ گواہی دے گا، تو وہاں پر مختلف چیزیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی، نمبر 1۔ اور نمبر 2 ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر چیز جو ہے اس دنیا کی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا، تو لہٰذا ہر چیز جو ہے اس دنیا کی، چاہے ہماری نظر میں وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، تو لہٰذا اس دنیا میں وہ کس طرح سے اس کو شعور دیا اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمارے لیے وہ متشابہات میں سے ہے اس وقت، لیکن وہ سارے شعور جو ہے وہ وہاں پر ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ تو اگر اس کو ایکسپینڈ کر کے تھوڑا سا اس کنسیپٹ میں بھی لے لیں تو آج ہم دنیا میں اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر جو ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں اور ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزوں کو بھی وہاں پر اکٹھا کر کے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن وضاحت کے طور پر یہاں پر براہ راست ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ جن کو وہ عبادت کرتے تھے، جس کا ابھی ذکر ہوا کہ چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ مطلب دوسرے تیسرے ہیں، چاہے وہ دوسری موجودات ہیں، جب ان سب کو پوچھا جائے گا وہاں پر کہ کیا تو نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، یا کہ یہ خود ہی بھٹک گئے تھے، یا انہوں نے اپنے رستے کو خود ہی چھوڑ دیا، قالو، تو وہ کہیں گے، وہ چیزیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے اس دنیا میں، وہ کہیں گی سبحانک، تو پاک ہے، اللہ سے کہیں گے تو پاک ہے، ما کان ینبغی، نہیں تھا ہمارے لائق، لنا، ہمارے لیے نہیں تھا ہمارے لائق کہ ہمارے لیے یہ لائق، ان نتخذ، کہ ہم بناتے، من دونک، تیرے سوا، من اولیائی، کوئی کسی اور کو ولی، ہمارے لیے تو یہ لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو ولی بناتے، ولیکن، اور لیکن، متعتہم، تو نے فائدہ دیا انہیں، وہ آباؤہم، اور ان کے آباء و اجداد کو۔ پہلے حصے کا پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو پاک ہے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے ان کو بہکا دیا تھا یا یہ خود ہی بہک گئے تھے، تو وہ کہیں گی وہ ساری چیزیں یا وہ سارے ولی یا وہ سارے کہ تو پاک ہے، نہیں ہمارے لائق کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناتے۔ بہت ساری چیزوں کو، جیسے
حضرت عیسیٰ کے بارے میں سورہ مائدہ کی آخری آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت کرو اپنے لوگوں سے؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میری کیا مجال، میرا تو ولی اور کارساز تو تھا، تو میری کیا مجال، میں تو جب تک زندہ رہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میرے بعد انہوں نے یہ کچھ کر لیا۔ تو یعنی اس طرح کا مکالمہ تھا۔ اس طرح سے دوسری ہستیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یا دوسری چیزوں سے بھی، کہ کیا تو نے ان کو گمراہ کیا؟ اور وہ سب ان لوگوں کے خلاف وہاں پر گواہی دیں گی، اور ان لوگوں کے خلاف وہاں پر کیسے گواہی دیں گی؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن تو نے ان کو فائدہ دیا دنیا کا، متاع یعنی کہ دنیا کا عارضی ٹھکانہ یا عارضی فائدہ جو ہے، تو نے ان کو فائدہ دیا، متاع دنیا بھی کہتے ہیں دنیا کے عارضی فائدے کو، وہ آباہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، یعنی تم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، ان کو نسل در نسل تم نے ان کو فائدہ پہنچایا، یا ان کو ایسی نعمتیں دی جس میں وہ کھو گئے، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ بھول گئے یاد کو۔ وہ ان نعمتوں میں یا ان فائدوں میں جو تم نے ان کو دیے، وہ اس قدر کھو گئے کہ وہ تیری یاد کو بالکل بھول ہی گئے۔ وہ دنیا کے مال و دولت میں، دنیا کی عیش و عشرت میں اس طرح سے کھو گئے کہ تیری یاد ہی وہ بھلا بیٹھے۔ وہ قوم بورا، اور تھے وہ لوگ ہلاک ہونے والے۔ اور ایسے لوگوں کی جو انجام ہے وہ تو ہلاکت ہی ہونی چاہیے، کہ وہ ہلاک ہی ہونا چاہیے ان کو۔ اور یہاں پر بھی یہ صرف دنیا کے فائدے میں صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جو مال و دولت اور عیش و عشرت اور بڑے بڑے محلات، بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کو راحت بخشتی ہے، جو انسان کو آرام مہیا کرتی ہے، جو انسان کے اپنے نفس کو پسند آتی ہے، اس میں چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ بہت سارے معاملات میں مثال کے طور پر غیبت کرنا، چغلی جو ہے، غیبت بھی اتنی مزیدار چیز ہے کہ لوگ اس کے لیے کوئی مال و دولت ہونے کی ضرورت نہیں، خام خواہ سے ہی لوگ غیبت کرتے رہتے ہیں، اور غیبت کا کتنا برا انجام ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ تو کل کو وہ غریب لوگ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں تو ہمارا حساب نہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس کو بھی وہ پسند کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہے، اگر وہ دنیا کے فائدے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے مال و اسباب سے، اور دنیا کی راحتوں سے، اور دنیا کی ان باتوں سے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور اس فائدے کو اس قدر اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کے یاد کو ہی بھول جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے جانے والے ہیں، یا جن کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، یقیناً پس یقیناً ان سب نے جھٹلا دیا تمہیں، بما تقولون، ان باتوں سے جو تم کہتے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا تو وہ تو کہہ دیں گی کہ تو پاک ہے، یہ لوگ تو خود ہی بٹکے ہوئے تھے، اور ان کا انجام تو ہلاکت ہی ہونا چاہیے تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو، تمہیں تو انہوں نے بھی جٹلا دیا جن کے اوپر تم تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ دنیا میں تو تم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے یہ ولی ہمیں بتا لیں گے، نعوذ باللہ۔ اس قدر بڑے پیمانے پر جہالت ہے، اس قدر بڑے پیمانے پر شرک ہے ہمارے سو کالڈ مسلمان کہنے والے لوگوں میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی برانچ کو بھی محفوظ رکھے، کہ وہ اولیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمیں مطلب اللہ سے، اللہ کا معاملہ ہے، اگر ہم ان کے مرید بن گئے تو ہماری بخشش جو ہے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے لوگ، تو اللہ وہاں کہے گا کہ دیکھو یہ جو لوگ جن کو دنیا میں تم تکیہ لگائے بیٹھے تھے، دنیا میں جو تم سوچتے تھے کہ یہ تمہیں بچا لیں گے، دیکھو انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، انہوں نے تو تمہارا پیچھا اب چھڑا لیا، ان سے برات کا اظہار کر دیا انہوں نے۔ فما تستطیعون صرفا، اور تو نہیں تم طاقت رکھتے ہٹانے کی، کسے ہٹانے کی تم طاقت نہیں رکھتے؟ اس آگ کو یا اس عذاب کو جو تمہارے اوپر اب آ چکا۔ ولا نصرن، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہو، نہ ہی تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ تو تم اپنے اس عذاب کو یا سزا کو یا اس آگ کو اپنے سے ہٹا سکتے ہو، اور نہ ہی کوئی تمہاری اس میں مدد کر سکتا ہے۔ وَمَنْ يَظْلِمْ، اور جو وہ ظلم کرے گا،
منکم تم میں سے نذیقہ عذابا کبیرا تو ہم چکھائیں گے اسے بڑا عذاب، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور یہاں پر ظلم جو ہے، ایک تو وہی براہ راست جو موضوع چلتا آ رہا ہے اس موضوع کے مطابق یہ ظلم جو ہے وہ شرک کا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ تو اس شرک کے ظلم کو، لیکن ظلم کی ہم نے ڈیفینیشن کی تھی، کیونکہ ظلم یہاں پر ایک اوپن لفظ کے طور پر آیا ہے، تو ظلم کی ڈیفینیشن ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ دنیا میں ہر وہ چیز یا ہر وہ کام جو گناہ کا ہے جو انسان کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ اگر اب اس نے حقوق اللہ میں سے کچھ حذف کیا، حقوق العباد میں کچھ ڈنڈیاں ماری، یا دوسرے تیسرے معاملات میں اس نے کچھ ایسے قیام کیے، تو در حقیقت اس نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا، جس کا وہ خمیازہ جو ہے وہ آخرت میں بھگتے گا۔ تو جو ظلم کرے گا ہم اسے عذاب چکھائیں گے ایک بڑا، اس کو جب پکڑ ہوگی تو ان کو ایک بڑا عذاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من المرسلین رسولوں میں سے، الا انہم لیأکلون الطعام، مگر بے شک وہ یقیناً کھاتے تھے کھانا، ویمشون فی الاسواق، اور وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اب یہ دوسرا اعتراض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا کہ وہ ہمارے جیسا انسان ہی جو ہمارے جیسا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، اس کو نبی بنا دے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا یہ جواب کہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے، یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پہچانتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پہچانتے تھے، تو لہٰذا اگر ان کی طرف بھی دیکھیں، یا اہل کتاب کے دوسرے جو ہیں ان کی سٹوریز بھی ان کو پتا تھا، ان کے ساتھ میل جول میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور باقی جتنے تھے ان کے بارے میں بھی ان کو پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، یعنی اپنی ضرورت کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی حاجات کے لیے وہ اسی مطلب فرقے میں بازاروں میں آنا جانا اور کھانا پینا کھانا ایک عام انسان کی طرح وہ بھی زندگی گزارتے تھے، یعنی وہ سارے رسول بھی ایک انسان ہی تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ، اور ہم نے بنایا تمہارا بعض کے لیے فتنہ، آزمائش، ہم نے تمہارا بعض کے لیے، یعنی تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، فتنہ آزمائش بنایا، یعنی پہلے رسول جو ہیں ان کے بارے میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت کی قوم کے بارے میں بھی، اور آج ہم اپنے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں تمہارے بعض یعنی ایک دوسرے کے لیے تمہیں آزمائش بنایا۔ کیسے ایک دوسرے کے لیے آزمائش؟ تو ایک تو گروہ وہ ہے جو رسول یا پچھلے نبی جو ہیں وہ بھی سارے، یا رسول جو ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ قومیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جو لوگ تھے مومن جو تھے وہ، یا آج بھی ہم کہہ لیں کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں، ایک طرف تو یہ گروہ ہے، اور دوسری طرف گروہ ہے جو ان کا انکار کرنے والا ہے، جو اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ تو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کیا ہے کہ ایک فرقے کے لیے، یعنی مومن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے نبی جو رسول جو تھے وہ اور ان کی قومیں جو ہیں ان کے لیے آزمائش تھی دوسرے لوگ، وہ لوگ جو ان کا انکاری کرتے تھے، کہ کسی طرح سے ان کو راہ راست پر لائیں، کسی طرح سے ان کو سمجھائیں، کسی طرح سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ وہ سمجھ کر وہ بھی اس راستے پر آ جائیں، وہ بھی دین کو قبول کر لیں۔ اور دوسرا گروہ جو ہے جو ظلم کرنے والا یا جو جھٹلانے والا گروہ ہے، اس کے اوپر بھی آزمائش ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی بات سن کر سمجھ کر کس حد تک سمجھتا ہے، کس حد تک اپنے مائنڈ کو مطلب ان بائسڈ ہو کر سوچ کر اس کے اوپر وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے اور اس رستے کی طرف آتا ہے۔ تو دونوں ہی گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ تو ہم نے تو تمہارا ایک دوسرے کو تمہیں آزمائش بنایا، ایک دوسرے کی آزمائش تمہیں بنایا، اور یہ آزمائش جو ہے وہ ہمارے لیے آج بھی موجود ہے۔ اتصبرون، تو کیا تم صبر کرتے ہو؟ اب یہ ایسی آزمائش ہے جس کے اوپر صبر کرنا پڑے گا ان لوگوں کو، خاص کر جو کہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ نہ صرف اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو اور زیادہ پختہ اور مضبوط کرنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، اور اس آزمائش کو بھی مطلب سامنا کرنا ہے، اس آزمائش کا بھی جو دوسروں کی ہدایت کے لیے، دوسروں کی نصیحت کے لیے ہیں۔ تو کیا تم صبر نہیں کرتے؟ یا اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ پچھلے لوگوں نے یا پچھلے رسولوں نے رسولوں کے ساتھ جیسا جیسا معاملہ ہوا لیکن انہوں نے بھی صبر سے کام لیا، تو اب تمہارے لیے بھی ہے کہ کیا تم لوگ، مسلمان جو ہے مسلمانوں کو خطاب کر کے، کہ کیا تم لوگ صبر کرو گے؟
یا تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے. وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور دیکھو کہ آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو، جو تمہارا طریقہ کار ہے، جو تمہاری نیتیں ہیں، جو تمہارے ارادے ہیں، اور جو تمہارے عمل ہے، چاہے وہ دوسروں کے سامنے کرتے ہو یا دوسروں سے چھپ کر کرتے ہو، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے. جی الحمدللہ یہیں پہ رکتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہمارا یہ پارہ نمبر 18 جو ہے وہ بھی مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اب تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جہنمیوں کا نقشہ کھینچا ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے. اور جو میں نے سمجھا اس کو، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا متقیوں سے کہ وہ جنت الخلد کا، یعنی ہمیشگی والی جنت کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں متقی لوگوں سے. جی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہمیں کیا کرنا ہے کہ تقویٰ کا گول اچیو کرنا ہے. دعائیں بھی کر رہی ہیں اور اسی گول کو ہم نے اچیو کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جہنمیوں سے یہ جو آیت ہے اس میں تو جہنم میں جب پہنچ جائیں گے تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نا کہ کیا یہ بہتر تھا یا جنت خلد بہتر تھی. جی بالکل. تو یہ جہنم کا یہ جو سوال کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا، جی اس سوال کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر کر کے تو یہ ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ان کے یعنی جہنمیوں کی جو سزا ہے اس سے ہم عبرت پکڑے. اور یعنی ہر بندہ جو ہے نا وہ جہنمیوں کے انجام سے عبرت پکڑے اور تقوی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرے. ایک یاد دہانی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی. جی جی بالکل بالکل. جزاک اللہ خیراً. آپ نے آج کے سبق کی سمری بھی پیش کر دی الحمدللہ. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی وہ ایسا وعدہ جس کو مطالبہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یعنی فرض کی طرح لازم و ملزوم کر لیا اس بات کو. گو کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو ہے وہ وعدہ ہے، کیونکہ وہ ایک اٹل حقیقت ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو جو اس دنیا میں تقویٰ کے رستے کو نہیں اپنائے گا، یا جو شرک کے معاملے میں خاص کر، تو اس کے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ وہ اس کو جہنم میں ضرور پھینکے گا. تو ہمیں اس کے کنٹراسٹ میں بھی اگر دیکھیں تو ہمیں دوسری باتیں جو ہیں ان کی اٹل حقیقت جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے انہی آیات سے ہی، کہ جہاں پر متقیوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ اس جنت میں دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تقویٰ، تم میں تقویٰ ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے جھٹلانے والے جو ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ تمہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈالے گا، کیونکہ تم نے دنیا میں جھٹلایا. اور کس کے لیے جھٹلایا؟ اس کے لیے پھر وہ جن کی وہ پوجا کرتے رہے انہوں نے خود گواہی دی. متعتہم، ان کو دنیا کا فائدہ جو ہے وہ اتنا دے دیا کہ اس دنیا کے فائدے میں وہ تجھے بھلا بیٹھے، تیری یاد کو بھلا بیٹھے. تو یہ مطلب ہم مختصر انداز میں جا رہے ہیں یقیناً، لیکن یہ ہر لفظ جو ہے اس کو اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو بہت لمبی لمبی ہمیں اس میں نصیحتیں اور وضاحتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کسی بھی فتنے سے اور ایسے کسی بھی گناہ سے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو متقی ہیں. یہ آمین. اور یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں تو اس وعدے کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، یعنی زیادہ اس کو سمجھنا ہے کہ جیسے یعنی کوئی قرضہ جو ہوتا ہے، قرضے کا جب انسان مطالبہ کرتا ہے تو قیامت والے دن بھی ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ تقویٰ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں یہی وقت ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، اس کی جدوجہد کریں اور دعائیں کریں. جیسے ایک دعا بھی ہے کہ اللہم آتینا نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا.
دعائیں بھی ہمیں کرنی چاہیے. آمین انشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو وعدہ ہے اپنے ذمے واجب کے طور پہ آ رہا ہے, واجب ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرض کے طور پہ ہے. اپنے اوپر فرض کر سبحان دیا اللہ اللہ. تعالیٰ نے. جی. اور ایک ان ساری آیات کو اگر مزید مختصر کرنا چاہیں تو ان آیات کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قیامت کی گھڑی کو جٹلاتے ہیں, اور قیامت کے گھڑی کو جو جٹلاتے ہیں وہ دوسرے, جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ جو قیامت کے گھڑی کو جٹلائیں گے تو وہ پھر ان کے لیے پھر وہ بھی ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ایمان لائیں. دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں ہے تو وہ دنیا میں جو کچھ کرتے رہیں ان کا کوئی پوچھ گچھ کرنے والا, ان کے لیے یہ بھی چھوٹ مل گئی. اب دنیا میں جو کچھ کرتے رہیں تو پھر ان کے لیے یہ بھی چھوٹ ہوگی کہ کسی نبی اور رسول کو مانیں اور اس کے اوپر ایمان لائیں, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی توحید جو ہے اسے بھی چھوٹ مل گئی. تو لہٰذا اگر وہ آخرت کی گھڑی کو مان جائیں گے تو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا, نمبر 1. اور نمبر 2 پوائنٹ پہلے بھی ایک دو دفعہ ہوا, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ابھی, تقویٰ کا روش جو ہے وہ اختیار کرنے کی. کہ ڈرائیور کی ہم نے مثال جو لی تھی سمجھنے کے لیے کہ ایک ڈرائیور جو ہے اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے, جب تک اس کے سامنے منزل نہیں وہ کسی رستے پر چل ہی نہیں سکتا. یہ ہمیں آسان دنیا میں سمجھنے کے لیے کہ جب تک ڈرائیور کے سامنے منزل ہی نہیں کہ کہاں پر جانا ہے تو کس رستے پر چلے گا. جب اس کے سامنے منزل ہے تو اس منزل کو وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں فوکس رکھے گا, پھر اس منزل کی طرف گرواں دوا رہے, کہیں سے رائٹ جانا ہے, لیفٹ جانا ہے, یو ٹرن لے کے ادھر سے ادھر جانا ہے, لیکن اس کے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ وہ منزل رہے گی. اگر وہ اس منزل کو چھوڑ دے گا تو وہ دوسرے رستوں پر چل جائے گا, بھٹک جائے گا, اور اس کو کہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. تو اسی طرح سے یہ قیامت جو ہے یہ بھی ایکچولی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے منزل ایک طے کر دی ہے. جو اس قیامت کو اپنے ذہن میں رکھ کر چلے گا تو یقیناً اس قیامت کو پہنچنے میں یا اس قیامت کا جو منظر ہے اس کو دیکھنے کے لیے یا اس میں اپنی پوزیشن کو واضح رکھنے کے لیے وہ دنیا میں ایسے رستے چوز کرے گا جس میں وہ اس ایک خواہش جو ہے اس کے مطابق اس کو اس کا اجر بھی ملے. تو لہٰذا آخرت جو ہے اس کو منزل کے طور پر ہمیشہ فوکس میں رکھیں اگر, تو یقیناً اس دنیا میں انسان جو ہے وہ بھٹکنے سے محفوظ بھی رہتا ہے اور اللہ کے راستہ جو ہے صراط مستقیم جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند بھی رکھ سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم بھی عطا فرمائے, اور اس کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ضرور اتارے. جی سسٹر. اور ایک اور چیز کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج طریقے اور سنت کے مطابق ہر یعنی سنت کے کو جو نا ہر وقت سامنے رکھنا ہے. جی. اور یعنی ہمارے اقوال اور اعمال جو ہے نا سنت کے مطابق ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ قبول کریں گے, ورنہ وہ مردود ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں سامنے رکھنی ہے. بالکل بالکل بالکل. جی جزاک اللہ خیرن. اس کے ساتھ ہی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں, ان کے چھپے ہوئے بہت ساری ایسی باتیں جو ہم ذکر نہیں کرتے وقت کی کمی کی وجہ سے, یا اپنے وقت کی کمی تو ہمارا بہانہ ہے, ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے, ہماری بصیرت کی کمی کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور بصیرت میں بھی اضافہ کرے اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں ان میں آسانیاں اور اپنی خاص مدد فراہم کرے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم میں سے صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے, جو اس دنیا میں حیات ہے ان کے لیے, اور جو آخرت میں چلے گئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.